اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الی آخرہ۔ سورہ توحید پر ہماری گفتگو گزشتہ درس میں چل رہی تھی اور یہ بیان کیا گیا کہ اس سورہ میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار اعلان فرمایا ہے اور عقیدہ شرک و بت پرستی اور عقیدہ عیسائیت کے اوپر خط بطلان کھینچا ہے، اور اس سلسلے کو خالق کائنات نے بڑے پرکیف انداز میں، بہت حسین انداز میں، دلکش انداز میں، فصاحت و بلاغت سے بھرپور انداز میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو جنا ہو اور اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کتاب سے آپ کی کچھ وضاحتیں پیش ہو چکی ہیں۔ مجھے آج قل اعوذ برب الفلق پہ جانا ہے، لیکن دو چار جملے رہ گئے تو اس سے بات کو جوڑتا ہوا آگے بڑھوں۔ احد جو ہے وہ یکتا کو کہتے ہیں، ایسا اکیلا کہ جس کے مقابلے میں کوئی دو نہ ہو، جس کی ترکیب نہ ہو، جس کے تجزیے کا امکان نہ ہو، ایسے سنگل کو، ایسے اکیلے کو، ایسے ایک کو احد کہتے ہیں۔ واحد کے بعد دوسرا آ سکتا ہے، لیکن احد اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اردو میں ترجمہ کئی بار ایسا کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا ثانی تصور کے قابل نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا اور عقیدہ شرک اور عقیدہ بت پرستی کے اوپر خط بطلان کھینچا گیا، اور اس کے بعد 4 قول ہیں قرآن مجید میں جن کے ایک ساتھ پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے اور بہت زیادہ تاکیدات ہیں۔ روایات میں کثرت سے 4 قول پڑھنے کے فوائد نقل کیے گئے ہیں۔ 4 قول پڑھنے سے انسان جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان کا عقیدہ باقی رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان نظر بد سے بچا رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان آفتوں سے بچا رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے انسان کا عقیدہ توحید مستحکم ہوتا ہے، 4 قول پڑھنے سے وسوسے شیطانی سے محفوظ رہتا ہے، 4 قول پڑھنے سے اور گھر کے دیوار پہ یا گھر کے دروازے پہ ٹانگنے سے شیطانی جو ہے ہتھ کنڈوں سے اور بلاؤں سے اور دوسروں کے تعویذ گنڈے سے اس سے انسان کا گھر محفوظ رہتا ہے۔ بہت سے فائدے ہیں 4 قول پڑھنے کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ فلق کے اوپر۔ سورہ فلق کیا ہے؟ فلق کہتے ہیں، کتابوں میں جو فلق کے معنی بیان کیے گئے ہیں، فلق کہتے ہیں کھول دینے کو، انکشاف کر دینے کو۔ صبح کے وقت کو، ہنگام صبح کو فلق کہا جاتا ہے، کیونکہ جب صبح کی روشنی پھٹ پڑتی ہے، اندھیرا ہٹ جاتا ہے اور روشنی پھٹ کے نکلتی ہے باہر، تو اس کو جو ہے وہ صبح فلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غاسق کا ایک لفظ اس کے اندر آیا ہے۔ غاسق جو ہے وہ فلق کے اپوزٹ، جیسے فلق میں تاریکی کا چھٹ جانا ہے، اور اسی طریقے سے غاسق میں تاریکی کا آ جانا ہے، اندھیرے کا آ جانا ہے۔ تاریک رات کو غاسق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وقب کے معنی ہوتے ہیں داخل ہو جانا اور چھا جانا پورے طریقے سے، اور زیادہ تر یہ لفظ اندھیرے کے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اندھیرے کا پورے طریقے سے چھا جانا۔ نفاسات کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کو نفاسات سے تعبیر کیا جاتا ہے، مؤنث کے لیے صیغہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والی، تعویذ گنڈے کرنے والی، ٹھیک ہے، یہ سب کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، خرافات، ان کے لیے نفاسات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے گا تو تیسرے والے سورے میں جو ہے رب الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لوگوں کا رب، انسانوں کا رب، تو انسانوں کی تربیت کرنے والا اور اصلاح کرنے والا۔ اور ملک الناس یعنی انسانوں کے اختیارات کا مالک، الہ الناس یعنی انسانوں کا معبود، ٹھیک ہے۔ اور وسواس کہتے ہیں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کو، جب یہ جو سورہ ناس میں لفظ وسواس کا لفظ وسواس کا استعمال ہوا ہے۔ خناس کیا ہے؟ خناس جو ہے وہ
جو انسان کے متوجہ ہو جانے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ خناس جو ہے سامنے آ کر کے حملہ کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن جب کوئی متوجہ ہو جاتا ہے تو ڈرپوک کی طریقے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا لفظ جو ہے وہ منفی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اردو میں استعمال کرتے ہیں تمہارے ذہن میں کون سا خناس بھرا ہوا ہے۔ ایسا خناس جو منفی عقیدوں اور فکروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایسی باتیں جو منفی عقیدوں اور فکروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ذہن میں چلتی رہتی ہے، اسے خناس سے کئی بار تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا کچھ الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ اب آپ آئیے ذرا سا میں اس سورہ کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد مختصر تفسیر ہے جو سورہ ہی کی طریقے سے بہت زیادہ مختصر ہے، اس کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، جو صبح کا مالک ہے، رب الفلق، فلق کا مالک ہے، اس کی یعنی صبح کو نکالنے والا جو رب ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق، ساری مخلوقات کے شر سے۔ ظاہر سے بات ہے تمام مخلوقات کے شر سے بچانے والی ایک ہی ذات ہے، ذات وحدہ لا شریک۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کی کوئی بھی شریر سے شریر مخلوق اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس کو اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، من شر ما خلق۔ البتہ یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ والے جو کئی بار امتحان مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مولا کائنات کا جو جملہ ہے دنیا دار ابتلا، دنیا جو امتحان گاہ ہے، تو امتحان نہیں آتا، امتحان آتا ہے لیکن وہ ایسا امتحان ہوتا ہے جو انسان کو کے عقیدے کو باقی رکھتا ہے۔ بہرحال تو تمام مخلوقات کے شر سے بچانے والا ہے وہ رب۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور کہہ دیجئے کہ پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اذا وقب، غاسقین اذا وقب، اندھیری رات کے جب وہ پورے طریقے سے چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں شر سے نفاثات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نفاثات کیا ہے؟ اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے، حسد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ حسد کرے۔ اذا حسد اس لیے کہ حسد اگر دل میں ہوتا ہے تو سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچتا، لیکن یہ حسد جب ظاہر ہو جاتا ہے تو گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور حسد کے جب اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، یعنی حسد کے نتیجے میں جب انسان کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگتا ہے، سازشیں کرنے لگتا ہے، حسد عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو حسد کر رہا ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی ہر حسد کرنے والے کے حسد سے کہ جب اس کا حسد ظاہر ہو جائے۔ آئیے دیکھیں، اگر یہ بات ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی تو اب سورہ کی جو تفسیر مختصر بیان ہوئی اس کا ترجمہ آسان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق سے۔ فلق کا الصبح، صبح کے وقت کو فلق کہتے ہیں، لأنہ فلق عن الظلام، چونکہ یہ اندھیرے کو شگافتہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، وقت صبح اندھیرے کو چاک کیا جاتا ہے، اندھیرے کے سینوں کو شگافتہ کیا جاتا ہے، اس لیے صبح کے وقت کو وقت فلق سے یا صبح وقت کو فلق سے تعبیر کرتے ہیں، ہے نا۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیروں کو چاک کرتا ہے وقت صبح، اس لیے فلق کو جو ہے صبح کہا جاتا ہے، صبح کو فلق کہا جاتا ہے۔ اے فرقہ، یعنی یہ جو ہے متفرق کر دیتا ہے اندھیرے کو، صبح کا وقت صبح جو متفرق کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے کس کو؟ اندھیرے کو چھانٹ دیتی ہے۔ وَتَخْصِيصُهُ لِفَضْلِهِ، رب الفلق کیوں کہا گیا؟ پروردگار تو رب العالمین ہے، ہر چیز کا رب ہے، تو صرف رب الفلق کیوں کہا گیا؟ وَتَخْصِيصُهُ لِفَضْلِهِ، اور رب الفلق اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی جو تخصیص کی گئی ہے، مخصوص کیا گیا فلق سے وقت صبح کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا،
جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک فجر کا جو نزدیک کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر کا جو وقت ہوتا ہے، نزدیک فجر کا جو وقت ہوتا ہے، وہ کان مشہودہ، وہ وقت ہوتا ہے کہ جو وقت مشہود ہوتا ہے، کہ جب گواہیاں دی جاتی ہیں، جب لوگوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، لطف الہی سے انسان ہمراہ ہوتا ہے۔ کس وقت ہمراہ ہوتا ہے؟ قرآن الفجر، نزدیک فجر، ان قرآن الفجر، فجر سے نزدیک۔ تو یہ جو جس وقت کو وقت مشہود کہا گیا ہے وہ وقت فجر ہے، وقت صبح ہے، تو اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہاں رب الفلق کہا گیا ہے۔ او کل ما ینفلق عنہ کالمطر والنبات والعیون والاولاد، یا ہر وہ چیز کہ جس سے شگاف ہوتا ہے، انکشافات ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جیسے یعنی وہ مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے بارش ہو سکتا ہے، بارش کے پروردگار کی قسم، نبات کے پروردگار کی قسم، نبات وہ جو زمین کے پھٹ جانے کے بعد جو ہے وہ دانہ اگتا ہے، اسے نبات کہتے ہیں، نباتات۔ اس کی وہاں بھی فلق پیش آتا ہے، یعنی انفلاق پیش آتا ہے کہ کچھ پھٹتی ہے زمین، پھر اس میں سے نبات نکلتا ہے۔ والعیون، یا جو چشمے ہیں، جو چشمے ظاہر ہوتے ہیں، چشموں کا ظاہر ہو جانا، اس کے لیے بھی لفظ فلق کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چشموں کے ظاہر ہونے کو، ٹھیک ہے، زمین سے چشمہ نکلتا ہے۔ یا اولاد کے لیے، اولاد جو شکم مادر سے باہر آتی ہے یا باپ کے صلب سے نکل کے باہر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ من شر ما خلق، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی کس چیز سے؟ ہر مخلوق کے شر سے۔ من ذی نفس وغیرہ، جسمن کا نہ ہو عارضان، ہر چیز کی سے پناہ مانگتا ہوں میں، چاہے وہ ذی نفس ہو چاہے غیر ذی نفس ہو، سب کے شر سے۔ چاہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ انسانوں اور جناتوں کا شر ہو، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا آندھیوں اور طوفانوں جیسے شر آئیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ جسم ہو چاہے حالت ہو، عرض ہو اور کیفیت ہو، سب سے پناہ مانگتا ہوں، ہر طرح کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انسان کے ہاتھوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور انسان کے حسد سے بھی پناہ مانگتا ہوں، چاہے جسم ہو چاہے عرض ہو۔ ومن شر غاسق، اور میں پناہ مانگتا ہوں غاسق کے شر سے۔ وہ کون غاسق کیا ہے؟ لیل شدید الظلمہ، رات کے جب اندھیری بہت زیادہ ہو چکی ہو۔ اذا وقب یعنی کیا؟ دخل ظلامہ، جب اس کی رات، جب تاریکی اس کی داخل ہو گئی ہو رات کی۔ بتخصیص ہو، اب یہاں پہ من شر غاسقین کیوں کہا؟ بہت سے شر سے بچنا ہے، مگر ایک ہی کا نام کیوں لیا گیا؟ بہجوم البلاء فیہ غالباً، کیونکہ عام طور پہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ہجوم جو ہے وہ رات میں ہوتا ہے۔ من شر النفاسات، اور نفاسات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نفاسات کیا ہے؟ النساء، عورتیں، او النفوس السواحر التی ینفسنا، یا وہ نفوس ہیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں اور جو گنڈوں پہ پھونکتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ ینفخنا بریق، یعنی وہ جو ہے نفوس مراد، ان کے شر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو گنڈوں پہ پھونکتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، تعویذ گنڈے ٹائپ کے کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، ان سے ان کے فن، اور بدون ہی، یا وہ کیا نام ہے تعویذ گنڈا کریں کسی وسیلے کو اپناتے ہوئے ظاہری اعتبار سے یا بغیر ظاہری کسی وسیلے کے، وہ اپنے لفظوں کے ذریعے سے، بدون ہی یعنی بغیر کسی ظاہری وسیلے کے اپنے لفظوں سے تعویذ گنڈا کریں اور پھونکے پھاکے جھاڑ پھونک کریں۔ فی العقد التی یعقد بہا فی خیط برقیتہ وعرفت دون غاسق وحاسد لأن کل نفاست شریرۃ بخلافہما، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک لفظ کی ذرا سی وضاحت رہ گئی ہے، مگر وقت ختم ہو رہا ہے، میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، لہذا چھوڑ رہا ہوں بات کو۔ اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ جو آخری درس ہوگا ہمارا اس سلسلے کا، اس میں بات کو مکمل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔